السلام علیکم۔ اسی میرے چینل کے اوپر میں نے ایک خارش سے متعلقہ ویڈیو بنائی تھی جو کہ 1 ملین ویوز کراس کیے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے مختلف سوالات تھے، ان کو فلٹر کرنے کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنانے کا پروگرام بنایا۔ بہت سارے لوگوں کا ہم علاج کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، اور وہ بہت سارے مستند ڈرمٹولوجسٹ سے، فزیشین سے علاج کراتے ہیں، لیکن ان کی خارش نہیں جاتی۔ ہر طرح کی دوائی استعمال کی جا چکی ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے لمبے لمبے علاج کرائے گئے ہوتے ہیں، لیکن خارش والا مسئلہ پھر بھی وہیں رہتا ہے۔ آج ہم کچھ ٹیسٹ ڈسکس کریں گے جو کہ اگر آپ کو پورے جسم کے اوپر خارش ہے، پرورائٹس کا مسئلہ ہے، ایچنگ ہوتی ہے، چاہے وہ رات کے وقت ہوتی ہو، چاہے دن کے وقت ہوتی ہو، نہانے کے بعد ہوتی ہو، کسی بھی وقت ہوتی ہو، اس میں آپ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ یہ ٹیسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ ہمارے جسم میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو تو ہمارا جسم ہمیں بتاتا ہے، ابتدائی علامتوں کی صورت میں، لیٹ علامتوں کی صورت میں۔ خارش بہت ساری بیماریوں میں ابتدائی علامتوں کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس لسٹ میں تقریباً ایک پینل ہے جو کہ آپ ریپیٹ کروا سکتے ہیں، باقی آپ اپنے کسی بھی مسند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے خاص ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے، TSH۔ یہ تھائرائیڈ کے سارے مسائل کے اندر بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک ہائپو تھائرائیڈزم ہوتا ہے، دوسرا ہائپر تھائرائیڈزم ہوتا ہے۔ یعنی یا تو تھائرائیڈ کے ہارمون کم ہو جائیں گے یا تھائرائیڈ کے ہارمون بڑھ جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں جسم کے اندر خارش رہ سکتی ہے۔ آپ یہ کراتے ہیں تو آپ کے تھائرائیڈ کے سارے مسائل تقریباً ایک دفعہ فلٹر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فردر ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ آتا ہے تو۔ دوسرا ٹیسٹ اس لسٹ کے اوپر FBS ہے، فاسٹنگ بلڈ شوگر۔ ڈائبٹیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں اگر آپ کا شوگر زیادہ آتا ہے تو اس مین کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر کی بیماری چل رہی ہے، آپ ڈائبٹیز کی بیماری کا شکار ہیں۔ ڈائبٹیز ہمارے جسم کے ساتھ دو تین چیزیں کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہمارے جسم سے پانی کو نچوڑ لیتی ہے، جس طرح سے میٹھا نمک اس کے اندر اگر پانی ڈالیں تو وہ پانی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے جسم کے سیلز سے یہ پانی کو نکال کے گردوں کے ذریعے سے باہر پھینکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے اور پیاس زیادہ لگتی ہے۔ لیکن اس کا نقصان ہماری جلد کو، ہمارے سیلز کو ہوتا ہے، وہ خشک ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام شوگر یہ کرتی ہے کہ آپ کی نروز کو یعنی نسوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی بہت سارے لوگوں کو پہلی علامتیں خارش کی آتی ہیں۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پہ LFTs ہے، یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ۔ لیور فنکشن ٹیسٹ آپ کے جگر کی صحت کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عموماً خارش ان مریضوں میں ہوتی ہے جن میں کوئی پتھری پھسل کے CBD یعنی کامن بائل ڈکٹ کے اندر آ جاتی ہے اور پیچھے سے پیدا ہونے والی رطوبتیں جس کے اندر بائل ہوتا ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ جسم کے اندر خارش کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کو جگر کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی آنکھیں پیلی ہو سکتی ہیں، آپ کا پیشاب پیلا ہو سکتا ہے، آپ کے جلد کی رنگت پیلی ہو سکتی ہے اور آپ کے LFTs ڈی رینج آئیں گے یعنی خراب آئیں گے۔ اس کا علاج کرانے کے بعد آپ اس خارش والے مسئلے سے جان چھڑا پائیں گے۔ چوتھا ٹیسٹ جو کہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی سستا ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، CBC، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ود پیریفرل سمیئر۔ ایک CBC سادہ ہوتی ہے، ایک پیریفرل سمیئر کے ساتھ ہوتی ہے جس میں سیلز کا سائز اور اس کی ساخت ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ یہ عموماً کینسر والے مریضوں میں کرایا جاتا ہے۔ CBC ہماری دو بیماریوں کو رول آؤٹ کرے گی۔ ایک تو یہ ہمیں انیمیا کے بارے میں بتائے گی کہ کہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا تو نہیں چل رہا، کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے اندر بھی خارش ہوتی ہے، پورے جسم میں خارش ہوتی ہے۔ آکسیجن لے جانے کی صلاحیت جیسے ہی کم ہوتی ہے، سیلز آکسیجن مانگنا شروع کرتے ہیں اور ان کے اوپر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ CBC جو دوسری بیماری کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے وہ بلڈ کینسرز ہیں، لمفوماز ہے۔ اگر ان کا کوئی پرابلم ہمارے جسم کے اندر چل رہا ہے تو ابتدائی طور پہ CBC کے ذریعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس لیول کا اور کون سا بلڈ کینسر آپ کو چل رہا ہے۔ پانچواں ٹیسٹ جو کہ بہت کامن ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن ہے۔ یہ بھی بہت ساری بیماریوں کو رول آؤٹ کرتا ہے، آپ کے پتے کی بیماری، آپ کے جگر کی بیماری، گردوں کی بیماری، بہت ساری اور کوئی کینسر ہے، اس کے علاوہ آپ کے لمف نوڈ پھولے ہوئے ہیں، کوئی آنتوں کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل الٹرا ساؤنڈ کے اندر ایک دفعہ فلٹر ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 ایسے بنیادی ٹیسٹ ہیں کہ آپ کو اگر خارش کا مسئلہ ہے، آپ کے کسی پیارے کو خارش کا مسئلہ ہے تو یہ ضرور کرا لینے چاہیے۔ اگر یہ پانچوں ٹیسٹ نارمل آتے ہیں تو اٹ مین کہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ پھر اس طرح کی خارش کے نتیجے میں کوئی بھی ایک خارش کو کم کرنے والی دوا استعمال کی جا سکتی ہے بغیر پریشان ہوئے۔
یہ صرف پریشانی کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں انڈر لائنگ چل رہی ہوتی ہیں جن میں خارش ابتدائی طور پہ سامنے آتی ہے۔ ایچنگ، پرورائٹس یا خارش سے متعلقہ اگر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہوں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، تو کومنٹس کے اندر ضرور کیجیے۔ یہ ویڈیو اپنے ان تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجیے جو خارش والے مسئلے سے پریشان ہیں، علاج اور دوائیں کھانے کے باوجود بھی وہ پریشان رہتے ہیں۔ تب تک اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔